یہ آج حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک ریلی لے کر نکلے تھے، ان پر کسی نے جوتا مارا ہے۔ اگر یہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کریں گے اور اس طرح کی اگر یہ اشتعال انگیز باتیں کریں گے تو پھر جوتا تو کوئی نہ کوئی مارے گا، لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں اس بات کی بالکل تائید نہیں کر رہا کہ ایسا کام ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں تو ہم ہی شیر کو شکار ہی نہیں صرف دفن کر دیں گے، اور یہ دیکھیں اس مرتبہ پی ٹی آئی دفن کر کے رکھ دے گی۔ لندن پلان میں جب ایکسٹینشن مقصود تھی باجوہ صاحب کی، تو وہاں نواز شریف کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا، اسی سٹیج پر واپس لائیں گے۔ عمران خان کو آپ منہدم کریں گے، پی ٹی آئی کو آپ ختم کریں گے، عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے اور میری تاج پوشی باقاعدہ واپس مجھے کروائیں گے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم سردار لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ NA 122 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور ان کے مقابلے میں خواجہ سعد رفیق ہے۔ اس وقت حلقے کی کیا سیاست ہے، سب سے پہلے اس پر بات کریں گے اور کھوسہ صاحب سے جانیں گے۔ سر بتائیں کہ اس وقت مسکراتے ہوئے آپ حلقے سے آ رہے ہیں، تو بتائیں کیا حالات ہیں اس وقت حلقے میں، اور آپ کے حلقہ تو بھی اس دفعہ بڑا وسیع ہے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ان پر جو پی ڈی ایم والے ہیں اور جو ماشاءاللہ ضلع سبحانی کو جو وہاں لندن سے تاج پوشی کے لیے لایا گیا ہے، ان کا جو ہے نا جو حال ہونے والا ہے، آپ کی سوچ ہے۔ میں حلقے میں جہاں بھی گیا ہوں وہ اتنے عمران خان کے شیدائی ہیں، اور ان کے خلاف جو ماشاءاللہ ضلع سبحانی جو ہیں اور پی ڈی ایم والے دوسرے امیدوار ہیں، ان کے خلاف اتنا غم و غصہ ہے، اتنی نفرت ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ ان کو عوام کے غیظ و غضب کا جو اظہار 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، ان کو تصور میں بھی نہیں ہے، تخیل میں بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور بالآخر کیا ہوگا؟ 8 فروری کو جب نواز شریف جہاز پہ واپس چڑھ کے لندن جا رہا ہوگا تو پھر چیختا ہوا جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا۔ آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ نہ صرف عمران خان کو جو پابا سلاسل کر دیا، نہ صرف ہمارا جو ہے سمبل لے کر ہمیں تتر بتر کر کے اپنی طرف سے بکھیرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، تم نے تو پورا جہیز کا سامان ہمیں دے دیا۔ چلیں، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے۔ تو الحمدللہ خان بھی ڈٹا ہوا ہے اور خان کے جو سپاہی ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ خان کے چیتے اور چیتیاں اندر لاوا ابال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت شیر کو روکنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تیر پر مور لگا دیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پھر ہم اگر کچھ کہیں گے تو شاید وہ اپنا ذرا دیکھ لیں کہ ان کا ووٹ بینک پنجاب میں ہے بھی کہ نہیں ہے، لاہور میں ان کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پچھلے آپ ذرا نتائج نکال لیجئے گا، 2-2.5 ہزار ووٹ اگر لے کر تو لاکھوں میں جاتا ہے۔ دیکھیں، وہ میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کو وہ اپنا ووٹ بینک یہاں دے دیں، اور میرے حلقے میں تو چونکہ کوئی ایسا امیدوار بھی نہیں ہے ان کا، تو ہم ہی شیر کو جو ہے شکار ہی نہیں صرف دفن کر دیں گے، اور یہ دیکھیں اس مرتبہ پی ٹی آئی دفن کر کے رکھ دے گی۔ بلاول ابھی نوجوان ہیں، ان کے خود والد صاحب نے ان کو کہا کہ ابھی یہ نابلد ہیں، باہر کے اچھا ہے، چلے سیاست میں اگر یہ بجائے اس کے کہ پی ڈی ایم میں شامل ہو کر یہ حکومت کا حصہ بنتے، 16 مہینے ان کی حکومت میں رہ کر ان کے وزیر خارجہ بننے کی بجائے اگر یہی جو اب ان کا بیانیہ ہے یہ رکھتے تو ان کو سپیس مل جاتی پنجاب میں۔ لیکن جب یہ حصہ بن گئے حکومت کا اور ان کے وزیر خارجہ بن گئے، تو پھر یہ کہنا کہ جی یہ مہنگائی لیگ ہے، بھائی مہنگائی لیگ کا تو پھر آپ خود حصہ رہے، اور پھر کم از کم آپ کے پاس ایک شو کیس تھا کراچی کا اور سندھ کا، آپ نے کراچی اور سندھ میں
پانی تو وہاں ملتا نہیں ہے. آپ خود کہتے ہیں ٹینکر سے میں پانی لیتا ہوں, اور پھر کنڈی کچرا تو آپ کا وہ ختم نہیں ہوتا ہے. کون سا آپ نے پیرس بنا دیا کراچی کو. اور آپ پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے وہ چونکہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کی سیاست یہ تھی کہ وہ ہر ایک سے بات کرتے تھے, لیکن واحد عمران خان ہے جس سے زرداری صاحب نے اپریل میں ہی تب بھی کہہ دیا تھا, اس وقت میں جب ماحول تھا بھی بات چیت کا, کہ عمران خان کے علاوہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس پر ایک تجزیہ کار ہیں, ان کا انالیسز یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو کہ زرداری صاحب کو محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کے اندر ان کو ایک ٹف ٹائم دے سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے سکھر کے اندر, حیدرآباد کے اندر اور کراچی کے اندر اس وقت حالات جو پی پی پہلے جس طرح کے سمجھتی تھی اب ویسے وہاں نہیں رہے, اور اندرون سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ عمران خان سے ملتے جلتے ہیں. تو کیا یہ زرداری صاحب کا خدشہ درست ہے؟ دیکھیں یہ سندھ میں اب چونکہ یہ مکمکا تھا, ادھر تم ادھر ہم والا تھا, پاکستان مسلم لیگ نواز نے سندھ میں تک جانے کی جسارت نہیں کی ہے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی پنجاب سے آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو بٹوارہ کر لیا انہوں نے کہ پنجاب آپ حکمرانی کریں اور سندھ کو ہم اپنا راج بنا کر چلائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جو وڈیرے ہیں وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے سندھ میں. تو یہ جب وڈیرا راج آیا تو سندھ کا سسٹم جس کو کہتے ہیں وہ سسٹم میں استحصال ہوا, عوام کا استحصال ہوا, غریب تر ہوتا چلا گیا. نوجوان جو تھا جس نے یہاں پنجاب میں اپنے آپ کو بڑا واضح طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا, منسلک کیا, تو اس کا اثرات لامحالہ سندھ پر بھی نوجوانوں پر پڑے. تو پھر ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم جانور تو نہیں ہیں, ہمیں تو جانوروں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, اور وڈیرا جو ہے ہمارا خون چوس رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے میں تو ان کو خطرہ پی ٹی آئی ہی سے ہو سکتا تھا سندھ میں بھی. تو اب ایک طرف تو والد صاحب کا, جیسے آپ نے کہا زرداری صاحب کا, یہ ان کا خدشہ تھا کہ کہیں پی ٹی آئی کو اگر سپیس یہاں ملی تو ہم فارغ ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت کے آئین میں, قانون میں موجود ہے, ملک میں موجود ہے, صرف ہم سے سمبل لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اختیار یہ نہ ہے نہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ پارٹی کو بین کریں. پارٹی کو بین کرنا ایک ہی طریقہ ہے, آرٹیکل 17 آئین کے تحت, وہ بھی ریفرنس فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے اور سپریم کورٹ اس پر فیصلہ 14 دنوں کے اندر. تو ایسی تو کوئی نوبت آئی نہیں ہے, نہ کوئی کیفیت ہوئی ہے. سو ہم سیاسی جماعت کے طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ پٹیشن لے کے ہائی کورٹ کے اندر گئے تو ہیں, تو اس پر کوئی, کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ آزاد جماعت ہے, باہر تمام ٹی وی چینلز پر یہی ہدایات ہیں کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کا لفظ استعمال کیا جائے. دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. ہم بالکل کہتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہم امیدوار ہیں, سمبل ہمارے پاس ٹھیک ہے, وہ بلہ جو تھا ان سے چھین لیے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن مجھے کوئی معنی نہیں ہے, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پی ٹی آئی, میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں ایپیکس کمیٹی کا ممبر ہوں. عمران خان اندر ہے, میں ہی اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں. سو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی ہی کے امیدوار ہیں. یہ اکبر ایس بابر صاحب کا کیا ہے اس میں اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ وہاں پہ عدالت میں بھی آپ کے سامنے انہوں نے وہاں پر کہہ دیا. ارے بابا ایسے نہ کرو, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. دیکھیں یہ کسی اور کا گماشتہ ہے بھائی. آپ کا خیال ہے اکبر ایس بابر کی کوئی حیثیت ہے؟ وہ عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکتا ہے؟ یار کوئی عقل بھی ہوتی ہے, فوت ہو چکی ہوتی ہے. وہ نہ تحریک انصاف کا نہ ممبر ہے, کبھی اگر کسی زمانے میں تھا بھی تو اس کے بعد 3 آئین اور آگے اس کے بعد جو ہے ممبرشپ سازی آگے ہو گئی, اس کو نکال بھی دیا, یا اگر وہ ڈارمنٹ ہو کر وہ علیحدہ ہو گیا ہے اور اپنا بغاوت پہ لگا ہوا ہے, یا کسی کے ایما پر, کسی کا گماشتہ ہونے کے ناطے سے, یا کوئی کسی سے پیسے لے کر وہ اگر ایسا حرکتیں کر رہا ہے, تو آپ اس کو کیا پی ٹی آئی کا کہیں گے یا پی ٹی آئی کا خیر خواہ کہیں گے؟ 14 بندوں نے 2.5 کروڑ ووٹوں کو 14 بندوں نے جو ہے مسترد کر دیا. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ تو ایک
ایسا لندن پلان کا حصہ ہے جس میں لندن پلان میں جب ایکسٹینشن مقصود تھی باجوہ صاحب کی تو وہاں نواز شریف کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ آپ اسی سٹیج پر واپس لائیں گے. عمران خان کو آپ منہدم کریں گے, پی ٹی آئی کو آپ ختم کریں گے, عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے اور میری تاج پوشی باقاعدہ واپس مجھے کروائیں گے. اس کے ایک ایک کر کے ایسے کیسز جو ہے فیصلے کیے گئے. یہ لندن پلان ہے. اب یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک مفرور ایک سزا یافتہ شخص کو امبیسڈر پاکستان کا جو لندن کا ہے وہ گرفتار کر کے اسے ڈپورٹ کرنے کا پابند تھا. وہاں ریڈ کارپٹ دے کے اس کو ماشاءاللہ حکومت پاکستان کا باقاعدہ بھیجا جا رہا ہے امبیسڈر. اور پھر بائیو میٹرک مشین جو ہے وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر چل کے جاتی ہے. یار کبھی ایسا ہوا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں؟ یہاں ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں آئی جی اور سی سی پی او اور کمشنر لاہور جو ہیں وہ سلیوٹ بھی مارتے ہوئے دیکھے گئے تھے. بس سرکاری پروٹوکول. اب آپ اندازہ خود کر لیں کہ یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور کیسا یہ جو ہے آئین اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہے اس ملک میں. تو یہ لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نے یہ باور کروایا تھا کہ مجھے ایک دفعہ لے جائیں واپس, دیکھیں میں کیسے عوام جو ہے امڑ پڑتی ہے میرے ساتھ. لیکن اس کا ریئیکشن الٹ ہوا ہے. اور عمران خان کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. اس نے بتا دیا ہے عوام کو کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ منی لانڈر ہیں. انہوں نے دھرتی ماں کو اس طرح لوٹا ہے اور یہ چوتھی مرتبہ پھر لوٹنے کے لیے آ رہا ہے. اور عوام بالکل ایسا جھانسا میں اور ایسا دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہے. اچھا سر, یہ آج حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک ریلی لے کر نکلے تھے اور پریس کلب کے قریب جو ہے ان پر کسی نے جوتا مارا ہے اور جو ہے اس کو بھی انہوں نے خیر پکڑ لیا, وہ اس بندے کو بھی. تو یہ تو ان کی کیمپین میں پہلے اس پر بھی اپنا ریئیکشن دے دیجئے گا. ساتھ میں جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی کیمپین اسٹریٹجی کیا ہے آنے والے دنوں میں؟ کل اتوار ہے, کیا بائک ریلی کا جس طرح خاص صاحب کہہ چکے ہیں اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی, جلسوں کے حوالے سے کیا ہوگی, اور کب تحریک انصاف جو ہے وہ اب روڈ پہ نکلنے کے قابل ہو جائے گی؟ قابل ہو جائے گی, ہم تو ہر وقت قابل ہیں. باہر پولیس, ارے بابا یہ شہین صاحب نے بھی کال دی تھی, وہ بھی نہیں آئے باہر. پہلے ہی ڈی ایس پی 4 SHO لے کر کھڑے ہو گئے. دیکھیں میں نے بھی ریلی کی یہاں کال دی تھی اور پوری سڑک پولیس سے بھر گئی. تو میں نے کہا میرا بطور گورنر بھی میرا پروٹوکل دیا کرتے تھے پولیس والے, آ گئے ہیں بسم اللہ, میں نے کہا آ گئے ہیں میرا پروٹوکل کے لیے. تو یہاں آ گئے SHOs اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھک ٹھک کر کے سلوٹ مار کے سر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ جی حکم ہے, آپ جب حکومت میں ہو جو حکم دیں. اب یہ دیکھیں غلامی ہے, یہ خان نے یہی کہا ہے غلامی کے اس کو توڑو, بت کو توڑو. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو حمزہ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کسی قسم کا بھی تشدد جو ہے سیاست میں نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر یہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کریں گے اور اس طرح کی اگر یہ اشتعال انگیز باتیں کریں گے تو پھر جوتا تو کوئی نہ کوئی مارے گا. لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. میں اس بات کی بالکل تائید نہیں کر رہا کہ ایسا کام ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. دیکھیں نا, آپ اپنا جس انداز سے آپ جو حرکتیں کر رہے ہو تو یو آر پرووکنگ دا پیپل, یو آر آسکنگ دیم ٹو بلیکن یور فیس. آپ کے سیاہ تو چہرے ویسے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہوں گے اور اس دنیا میں بھی آپ کو جو ہے ذلت آپ کا مقدر ہے. اور 8 فروری کو آپ کو ذلت عوام دے گی آپ کو. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں آج فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں, اگر ان ساروں کی شریفوں کی, ساروں کی, لاہور کو جو یہ گڑھ کہتے تھے, ساروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آپ دیکھیں ذرا, اور یہ بغیر پروٹوکل کے ذرا لوگوں میں جا کر تو دکھائیں, لوگوں سے ووٹ تو مانگ کے دکھائیں. یہ 20 مہینے میں جو انہوں نے حشر اس ملک کا کر دیا ہے, جو مہنگائی کا طوفان انہوں نے جو ہے نازل کر دیا ہے, لوگوں کا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہے, 3 نسلیں انہوں نے گروی کر کے IMF کے پاس رکھ دی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے. نسلیں ہماری ادا کریں گی اور ان کی تجوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کا جو پیٹ ہے اللہ معافی دے, اس کو کوئی
دولت کا کوئی ہوس ہے، کوئی حرص ہے، کوئی اتنی زیادہ. انہوں نے 10 کروڑ عوام کو غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے اس 20 مہینے میں. ہزاروں جو ہے بچہ وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے. بزنس ہماری جو ہے کمیونٹی وہ ان کے خوف یا ان کی مہنگائی یا اس وجہ سے سنا ان کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. آج ہم سے بنگلہ دیش کہیں اوپر چلا گیا جن کو ہم بھوکے بنگالی کہتے تھے. آج افغانستان کی بھی کرنسی ڈالر جو ہے وہ ہم سے بہت اوپر ہے. اس سارے ریجن میں پاکستان سب سے اس وقت غریب ترین ملک ہے. اور جانے یہ کیا سمجھ کے ابھی تک ان کو نیرو کی بانسری بجا کے ملک کو تباہ حالی پہ یہ جو ہے اتنا نوچا ہے، انہوں نے دھرتی ماں کو اتنا نوچا ہے کہ اب اس کی ہڈیاں بھی کھانے کے لیے پھر چوتھی مرتبہ یہ پر تول رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ عوام غیور عوام اپنے غیرت مند جو ہے عمران خان کوئی حق میں ووٹ دے کے اور اڈیالہ کے دروازے 804 نمبر قیدی کے لیے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. سر فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.